السلام علیکم محترم ناظرین کرام، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے پروردگار عالم بحق 14 معصومین علیہ السلام آپ سب کو اپنی حفظ ایمان میں رکھے، آمین۔ چلیے دیکھتے ہیں مولانا صاحب کیا بیان فرماتے ہیں۔ صرف ہاتھوں کا اٹھا لینا یہ دکھا دیتا ہے کہ تم محتاج ہو۔ یہ تم ہاتھ اٹھا رہے ہو اوپر، کیا ہے یہ؟ اصل تم محتاج ہو، یعنی تمہارے پاس کیا ہے جو تم مانگ رہے ہو؟ ظاہر ہے ہاتھ اٹھانا کیا ہے، لیکن ہم کتنی دیر ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ کتنی پریکٹس ہے؟ یہاں تو تسبیح بھی ہوئی گون، حالانکہ تاکیبات نماز میں سب سے بہتر تاکیبات تسبیح حضرت زہرا، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام فرماتے ہیں کہ تسبیح جو ہماری جد کی ہے، اس کا ثواب جو ہے وہ واجب نماز کے بعد اگر انسان گھٹنوں کو بلند نہ کرے اور اس تسبیح کو پڑھے تو 1000 نفل کے برابر اس کا ثواب ہے۔ اور 1000 نفل امام ہمارے نہیں کہہ رہے، اپنے فرما رہے ہیں، اپنے امام کے، یعنی اس کا مطلب یعنی خود کتنی کنسنٹریشن ہے، تھوڑی دیر ہے بہرحال، لیکن ہم اس کو بھی بڑی، تو اصل وجہ ہی ہے کہ ہم اس کنیکشن کو نہیں پہنچ پاتے ہیں۔ جب آپ یہ کریں گے اور آپ دعا مانگیں گے تو دعا آپ کے وجود کا اظہار کرتی ہے، کتنی آپ کو مشکل ہے، کتنی پریشانی۔ خدا کی بارگاہ، خدا منع نہیں کرتا کہ یہ نہیں مانگو، مانگو، سب مانگو۔ تو قرآن میں کہتا ہے ادعونی استجب لکم، مانگو میں تمہیں مستجاب کروں گا۔ لیکن بعض اوقات کہتے ہیں مولانا صاحب دعا، اور دعا کرتے وقت آپ کا ذہن کہاں ہے؟ خدا سے بات کر رہے ہیں آپ، ذہن کہاں ہوتا ہے انسان کا؟ پوز ہے یہ تھوڑا سا، کتنی دیر ہوتا ہے کہ میں واقعاً اس سے کنیکٹ ہوں۔ یہاں تو جلدی جلدی، اور ہاں کوئی مصیبت مشکل اب آ جائے تو لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب کو وظیفہ دے دیں، وظیفہ دے دیں پھر ہم پڑھ لیں گے۔ کچھ بھی نہیں ہے، روایات بیان کرتی ہیں ہر واجب نماز کے بعد ایک دعا مستجاب ہے۔ تو میں کون سی دعا مانگ رہا ہوں؟ اور پھر اپنے لیے کم سے کم انسان مانگے تو پھر کہیں جا کر انسان ہمسایہ کے لیے مانگے گا، دوستوں کے لیے مانگے گا، رشتہ داروں کے لیے مانگے گا، اپنے والدین کے لیے مانگے گا، اولاد کے لیے دعا کرے گا۔ وہ بڑے بزرگ ہی رہ گئے جو دعائیں دیتے ہیں، ورنہ باقی تو آج کل تو کوئی نہیں ہوتا دعا۔ اگر کوئی آپ کو التماس دعا لکھ دے، آپ نے کبھی دعا کی اس کے لیے؟ کتنی دیر لگتی ہے؟ خیر یہی لکھ دے میں اللہ بلیس یو، یہ تو دعا ہی ہے، نہیں کرتے ایسا نا۔ ہماری لائف میں بہت مائنر چیزیں مسنگ ہیں، اور پھر ہم بڑی بڑی چیزوں کی طلب کر رہے ہیں۔ اپنا چھوٹا سا حصہ تو صحیح کر لیں آپ، تب صحیح ہو جائے گا۔ اب آپ دیکھیں کہ صحیفہ سجادیہ، خود صحیفہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی موجود ہے، اللہم صلی علی محمد آلہ۔ خوب صحیفہ سجادیہ، دعائیں، کتنی دعائیں ہیں۔ بہرحال ہمارے پاس ماہ رمضان جائیں، دعائیں سحر ہے، کچھ دعائیں ایسی جس میں انسان صرف خدا کی صفات بیان کر رہا ہے، مانگ بھی نہیں رہا، لیکن یہ دعاؤں کے اندر کیفیت دیکھیں۔ اور یہ جو بہرحال انسان چاہتا ہے، تھوڑا سا وقت ہے، یہ زیادہ نہیں ہے۔ آپ مناجات خمسہ عشرہ جو مفاتیح الجنان میں 15 مناجات ہیں، بہت چھوٹی ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی سی ہیں، اتنی بڑی نہیں ہے۔ آپ اس کی ٹرانسلیشن پڑھیں، شیعہ ٹول کٹ میں، ڈیوائن پرٹ سب کے اندر ہے، آپ صحیح اس میں جائیں، صحیفہ سجادیہ میں جائیں، انگلش میں ہے، اردو میں ہے۔ آپ کبھی قنوت میں موبائل کھول لیں، دیکھ لیں، دیکھ کے پڑھیں، مانگیں تو صحیح کہ توبہ کرنے والے کو خدا کے آگے کیسا ہونا چاہیے، شکر کرنے والے کو خدا کی بارگاہ میں کیسے ہونا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا الفاظ کیا ہونے چاہیے، اے اہل بیت ہیں جنہوں نے ہمیں سکھایا ہے اس کی بارگاہ میں کیسے آؤ۔ وہ مانا جاتے شبانیہ میں ہے کہ وقت حربت الیکا، پروردگار میں تیرے پاس دوڑ کے آیا ہوں، وقفت الیکا، تیرے سامنے کھڑا ہوں، اگر تو نے رسوا کر دیا تو کوئی مجھے عزت نہیں دے سکتا۔ بارگاہ ہے، دعا ہے۔ بی بی جب دعا کر رہی ہیں ہمسایوں کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ سوشل کنیکشن ہے،
بیوی لوگوں کو نام سے جانتی ہیں، پہچانتی ہیں، ان کے حق میں دعا کر رہی ہیں. خاتون اپنا کردار معاشرے میں پازیٹیو ادا کرے. یہاں حج اور عمرہ کر کے آ جاتی ہیں، زیارتیں کر کے آ جاتی ہیں، مگر وہ معاملہ کو ویسا کا ویسے ہی رہتا ہے. لگتا ہی نہیں ہے کہ زیارت کر کے آئی، وہاں پہ بھی کرکس ہوتا ہے اندر.